بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز ناظرین کرام، ہمارے لیے بحیثیت مسلمان نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی بہترین اسوہ اور نمونہ ہے کہ جس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال کر اور جس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کر کے ہم جہاں اپنی ذات کو کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، وہیں ہم اپنے معاشرے کو بھی بہترین اور مستحکم اور امن والا بنا سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو کے اندر میں آپ کے سامنے بنیادی طور پر دو باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا کیا ماحول ہوتا تھا، اور دوسرا یہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم اور بردباری وہ کس طرح ہمارے لیے اسوہ حسنہ اور نمونہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کس قدر حلیم اور بردبار تھے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سوال پوچھا تھا کہ اے ابا جان، مجھے بتائیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اپنے ہم جلیس صحابہ کرام کے ساتھ مجلس کیسی ہوتی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ان کے ساتھ رویہ کیسا ہوتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ نے اس سوال کے جواب میں ابتدائی طور پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے رویے کے متعلق اور آپ کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف کریمہ کے متعلق چند باتیں بیان کی۔ مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نرم مزاج کے تھے، ہنس مکھ تھے، نرم طبیعت کے مالک تھے۔ آپ بازار کے اندر شور نہیں فرمایا کرتے تھے، کسی کی عیب جوئی نہیں فرمایا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے کوئی ایسا کلمہ نہ سرزد ہوتا کہ جس کلمہ کے اندر بدگوئی کا عنصر ہو، فحاشی کا عنصر ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نہ تو جھگڑا کرنے والے تھے اور نہ سخت دل تھے اور نہ ہی ترش رو تھے۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم کی جو مجلس ہوا کرتی تھی، اس مجلس کے ادب کا یہ عالم تھا کہ آپ کے صحابہ کرام اس قدر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منہمک اور متوجہ ہو کر بیٹھا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ أَطْرَقَ جُلَسَاؤُهُ كَأَنَّمَا عَلَىٰ رُؤُوسِهِمُ الطَّيْرُ کہ صحابہ کرام کی یہ کیفیت اور حالت ہوتی تھی، وہ اپنی گردنوں کو جھکا کر، نظروں کو جھکا کر اس قدر ادب کے ساتھ ہمتن گوش ہوتے تھے کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ احباب گرامی، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا ادب تھا۔ لیکن یہاں تھوڑا سا ٹھہر کر یہ سوچئے اور غور کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مجلس کے اندر آخر باتیں کیا کی جاتی تھیں؟ کیا دنیاوی معاملات ڈسکس کیے جاتے تھے؟ کیا لین دین اور کاروبار کے معاملات ڈسکس کیے جاتے تھے؟ نہیں احباب گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان مبارک مجالس کے اندر اگر بات ہوتی تھی، دین کی بات ہوتی تھی، دین کی رہنمائی کی بات ہوتی تھی، دین کی ایتھکس اور مورالز کی بات ہوتی تھی، اور نبی کریم دنیاوی معاملات کے جوابات بھی گویا دین سے ہی آپ ان صحابہ کرام کے گوش گزار فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اس مجلس کے اندر صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا کہ ہمتن گوش بیٹھے ہیں، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں، ساکت بیٹھے ہیں، یہاں تک کہ ہلنا اور شور کرنا تک گوارا نہیں کر رہے۔ لیکن احباب گرامی، ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آج جب ہم کسی ایسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں کہ جس مجلس کے اندر دین کی بات سمجھائی اور بتائی جا رہی ہو، تو کیا ہمارا بھی طرز عمل وہی ہوتا ہے کہ جو طرز عمل صحابہ کرام کا تھا کہ وہ ہمتن گوش ہوتے تھے، خاموش ہوتے تھے، متوجہ ہوتے تھے، منہمک ہو کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے قرآن مجید کو اور آپ کے فرامین اور احکامات کو سن رہے ہوتے تھے؟ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا ایک بنیادی ادب یہ تھا فَإِذَا سَكَتَ تَكَلَّمُوا لَا يَتَنَازَعُونَ عِندَهُ الْحَدِيث کہ نبی کریم جب خاموش ہوتے تھے تو آپ کے خاموش ہو جانے کے بعد صحابہ کرام کوئی گفتگو فرماتے، کوئی بات فرماتے، اور صحابہ کرام اس بات کا خصوصی خیال رکھا کرتے تھے کہ آپ کی مجلس کے اندر صحابہ کرام کسی معاملے پر نہ جھگڑیں۔ احباب گرامی، اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ جب ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر، رشتہ داری کے معاملات کے اندر، لین دین اور کاروبار کے معاملات کے اندر جب آپس میں اختلافات کے اندر آ جائیں، تنازع کے اندر آ جائیں، لڑائی جھگڑے کے اندر آ جائیں، ہماری اس تنازع اور لڑائی کے اندر جب کسی بڑے آدمی کو، کسی صاحب علم آدمی کو، کسی دور اندیش اور زیرک آدمی
کو اس کے اندر ثالث بنایا جائے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس حدیث مبارکہ کے تناظر کے اندر ہم بھی اس معاملے کے اندر خاموشی کو اختیار کر لیں، اور اس بزرگ کا اور ان بڑوں کا کہ جو اپنے علم کی وجہ سے بڑے ہیں، اپنی عمر کی وجہ سے بڑے ہیں، اپنے تجربے کی وجہ سے بڑے ہیں، ان کے فیصلے کا اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کا خیر مقدم کریں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں وَمَن تَكَلَّمَ عِندَهُ أَنصَتُوا لَهُ حَتَّى يَفْرُغَ۔ صحابہ کرام کے اندر ایک بہت بڑا ادب یہ بھی تھا کہ جب نبی کریم خاموش ہوتے پھر کوئی گفتگو کرتا، اور جب وہ صحابی گفتگو کر رہا ہوتا تو صحابہ کرام اس کی گفتگو کو بھی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ سنا کرتے تھے، اور تب تک گفتگو آگے نہ فرماتے جب تک وہ گفتگو کرنے والا صحابی خاموش نہ ہو جاتا۔ احباب گرامی، اس کے اندر ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہم کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوں اور کوئی ہمارا دوست، ساتھی، ہم عمر بھی اگر کسی معاملے کے اندر گفتگو کر رہا ہے تو ہمارا یہ حق اور فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی گفتگو کو بھی تحمل کے ساتھ سنیں، اور اس کی گفتگو ختم ہو جانے کے بعد اپنی رائے یا اپنا تبصرہ اس گفتگو کے اوپر پیش کریں۔ احباب گرامی، اگر دیکھا جائے تو یہ مکالمہ کے بنیادی ترین اخلاقیات ہیں کہ ایک انسان کسی کے ساتھ گفتگو کرے تو اس گفتگو کے اندر اس نے کن اخلاقیات، کن موراز کا خیال کرنا ہے، اور اپنی گفتگو کو کیسے اثر انداز بنانا ہے، اور دوسرے کی گفتگو کو کیسے اہمیت دینی ہے، اس کی شخصیت کو کیسے اہمیت دینی ہے۔ آگے فرمایا حدیثہم عندہ حدیث اولہم، اللہ اکبر کبیرہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر کسی بھی صحابی کی بات گویا کہ ایسے ہوتی تھی کہ ابھی وہ مجلس کی پہلی بات ہے۔ اس کا احباب گرامی مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام ہر گفتگو کرنے والے صحابی کی بات کو اہمیت دیا کرتے تھے، کسی کی گفتگو کو اور اس کی بات کو حقیر نہیں جانا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ ہم بسا اوقات کسی مجلس کے اندر بیٹھ کر یا کوئی ہمارے پاس شخصیت آتی ہے اور وہ ہمارے پاس مہمان ہوتی ہے، تو ہم بجائے اس کی گفتگو اور اس کی شخصیت کو اہمیت دینے کے اس کے سامنے ایسے امور کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں جن امور کے اندر مشغول ہونا نامناسب اور معیوب ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس کوئی عالم دین آتے ہیں، کوئی مہمان آتے ہیں، کوئی بڑے آتے ہیں، یا ہم کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہم ان کی مجلس کے اندر جا کر ان کے سامنے موبائل کا بیجا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی کی مجلس کے اندر بیٹھ کر اس کی گفتگو سننے کی بجائے موبائل کا بیجا استعمال کرنا یا کسی اور کام کے اندر مشغول ہو جانا، احباب گرامی، یہ مجلس کے آداب کے منافی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے ارشاد فرماتے ہیں یضحک مما یضحکون ویتعجب مما یتعجبون، نبی کریم علیہ السلام ان باتوں پر مسکرایا کرتے تھے کہ جن پر صحابہ کرام بھی مسکرایا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام ان باتوں پر تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے کہ جن باتوں پر صحابہ کرام تعجب کا اظہار کیا کرتے تھے۔ یہاں سے آپ اندازہ لگائیے کہ ایک مجلس کے اندر جو مجلس کے شرکاء ہیں ان کا آپس میں کس قدر محبت والا تعلق ہونا چاہیے، وہ ہر اس بات پر خوش ہوں جس پر اہل مجلس خوش ہو رہے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ وہ بات خیر کی بات ہو، اچھائی کی بات ہو، وہ کسی کی عیب جوئی کی بات نہ ہو۔ ہمارا عام کیا طرز عمل ہے کہ ہم مسکراتے کن باتوں پر ہیں، ہنستے کن باتوں پر ہیں کہ جن باتوں میں استہزاء پائی جاتی ہے، جن باتوں میں کسی کی عزت کے اندر کوئی گفتگو کی جا رہی ہوتی ہے، جن باتوں کے اندر کسی کی حد کے عزت کا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ان باتوں پر مسکرا رہے ہوتے ہیں، ان باتوں پر خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ نہیں احباب گرامی، اخلاق یہ ہے، ادب یہ ہے، ان باتوں پر مسکرایا جائے، ان باتوں پر اہل مجلس کے ساتھ خوش ہوا جائے کہ جن باتوں کے اندر خیر ہو، جن باتوں کے اندر ثواب ہو، جن باتوں کے اندر کسی کی عیب جوئی نہ ہو، جن باتوں کے اندر کسی کی چغلی اور غیبت اس گفتگو کے اندر موجود نہ ہو۔ اور آگے فرماتے ہیں وَيَصْبِرُ لِلْغَرِيبِ عَلَى الْجَفْوَةِ فِي مَنْطِقِهِ وَمَسْأَلَتِهِ، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کے اندر اگر کوئی ایسا بندہ آتا کہ جو اجنبی بندہ ہے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوا، اور اسے نبی کریم علیہ السلام کی مجلس کے آداب کا علم نہیں ہے، اور وہ اپنے سوال کے اندر نبی کریم کے سامنے کسی قسم کی بد کلامی کرتا، نبی کریم کے سامنے کسی قسم کا غصہ کرتا، نبی کریم اس کے اس غصے پر،
اس بندے کی اس بد کلامی پر آپ قطعاً برا نہ مناتے تھے بلکہ آپ صبر کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ایسے بندوں کو تلاش کر کے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے اندر لے کر آتے تھے تاکہ وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوں، آپ کے صبر سے متاثر ہوں، آپ کے جواب دینے کے انداز سے متاثر ہوں۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کو بھی یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، اذا رأیتم طالب حاجۃ یطلبها فارفدوا، اے صحابہ کرام کی جماعت، کسی ایسے بندے کو دیکھو جو ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو۔ ضرورت اور حاجت یہاں ہر قسم کی مراد لی جا رہی ہے، وہ کسی مسئلہ پوچھنے کی ضرورت اور حاجت ہے، وہ کسی مال کی ضرورت اور حاجت ہے، وہ کسی نصیحت اور مشورے کی ضرورت اور حاجت ہے، نبی کریم نے ارشاد فرمایا فارفدوہ، ان کی مدد کیا کرو، ان کی حاجت کو پورا کیا کرو۔ اور احباب گرامی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا یہ اصول تھا کہ نبی کریم ولا يقبل الثناء، آپ اپنی مدح کو قبول نہیں کیا کرتے تھے، اپنی تعریف کو قبول نہیں فرمایا کرتے تھے، الا من مکافئن۔ شارحین نے مکافئن کے دو بنیادی معنی کیے ہیں۔ پہلا معنی یہ کیا کہ مکافئن سے مراد ایسا بندہ ہے جس کی طبیعت میں میانہ روی ہو، جس کی طبیعت کے اندر اعتدال ہو، کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے بندے سے اپنی مدح کو قبول فرماتے تھے کہ جو معتدل مزاج بندہ ہوتا تھا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح کے اندر غلو نہیں کرتا تھا، جو آپ کی مدح کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو بڑھا چڑھا نہیں دیتا تھا۔ اور دوسرا معنی شارحین یہ کرتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے بندے سے مدح کو قبول کرتے تھے جو مدح کرنے کے لائق ہو۔ اور فرمایا وَلَا يَقْطَعُ عَلَىٰ أَحَدٍ حَدِيثَهُ حَتَّى يَجُوزَ فَيَقْطَعُهُ بِنَهْيٍ أَوْ قِيَامٍ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی بات کو ٹوکا نہیں کرتے تھے، دوران گفتگو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کسی کی بات کو روکا نہیں کرتے تھے۔ ہاں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت کسی کی بات کو ٹوک دیتے جب ٹوکنا جائز ہوتا، جب اصلاح کرنی ضروری ہوتی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا تھا؟ آپ انتہائی نرمی کے ساتھ اس شخص کو منع فرما دیتے تھے، یا پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے اور بات کو ختم کر دیا کرتے تھے۔ احباب گرامی، یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کا میں نے ایک خاکہ اور نمونہ آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو خاکہ اور نمونہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے سیدنا حسین اور اپنے دوسرے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کے سامنے بیان کیا۔ نبی کریم کا انداز تکلم کیسا تھا؟ اماں جی سید عائشہ ارشاد فرماتی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو ایسی ہوتی تھی، کان یحدث حدیثا، آپ ایسی گفتگو فرمایا کرتے تھے، لو عدہ العاد لاحصا، اگر کوئی شمار کرنے والا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو شمار کرنا چاہتا تو وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کو شمار کر سکتا تھا۔ اور صحابہ کرام اکثر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے فلاں صورت یاد کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی، ہم نے فلاں دعا یاد کی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے سن کر یاد کی۔ اس قدر نبی علیہ الصلاۃ والسلام آہستہ انداز میں، دھیمے انداز میں گفتگو اور تکلم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح احباب گرامی، جو اس مجلس کے اندر میں نے دوسرا پہلو آپ کے سامنے رکھنا ہے، وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حلم ہے، آپ کی بردباری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حلم والا بنایا، بردبار بنایا۔ آپ کے ساتھ مشرکین مکہ ہوں یا آپ کے ساتھ کوئی بھی ہوں، اہل طائف ہوں، کوئی اور ہوں، جب وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ایذا پہنچایا کرتے تھے، تکلیف دیا کرتے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ان کی تکلیف پر جہاں صبر اختیار کرتے، وہاں اس صبر کے ساتھ حلم کا جو معاملہ ہے وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر نمایاں ہوتا تھا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایک جگہ اور ایک راستے سے گزر رہا تھا، وَعَلَيْهِ رِدَاءٌ نَجْرَانِيٌّ غَلِيظُ الْحَاشِيَةِ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسی چادر زیب تن فرمائی ہوئی تھی کہ جس چادر کے کنارے غلیظ الحاشیتی، اس کا حاشیہ، اس کا کنارہ موٹا تھا۔ فَأَدْرَكَهُ أَعْرَابِيٌّ، ایک دیہاتی آدمی نبی کریم کے پاس آیا
اور اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کرنے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے اسی دیہاتی انداز میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا۔ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جبکہ صحیح البخاری کے اندر الفاظ ہیں فَجَذَبَهُ۔ یہ دو الگ الگ صیغے استعمال ہوئے ہیں مگر ان کا معنی ایک ہے۔ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْزَةً شَدِيدَةً، اس اعرابی نے، دیہاتی آدمی نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس موٹے کنارے والی چادر سے پکڑ کے، اس کے پلو سے پکڑ کر آپ کو زور سے کھینچا۔ سید انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن پر دیکھا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھوں پر دیکھا۔ اور دونوں روایات کے اندر جمع اور تطبیق یہ ہے کہ جب اس نے چادر کھینچی تو اس کا اثر گردن پر بھی پڑا اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے پر بھی پڑا۔ فرماتے ہیں وَقَدْ أَثَرَّتْ بِهَا حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن اور کندھے پر اس چادر کے کنارے کے نشانات کو میں نے دیکھا کہ وہ جب اس نے کھینچا تھا تو چادر رگڑی گئی تھی، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے گردن مبارک پر اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے کندھے مبارک پر اس چادر کے نشانات پڑ گئے۔ مگر قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم پر، آپ کی بردباری پر، آپ کے صبر پر، آپ کے عفو و درگزر پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، اس کی طرف آپ متوجہ ہوئے، فَضَحِكَ، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہنس دیے، مسکرا دیے، آپ کے چہرے پر کوئی بل نہ آیا، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہ آئی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو غصہ نہ آیا، آپ کے دل کے اندر کوئی بات نہ آئی۔ اور اس اعرابی نے کیا سوال کیا؟ اس اعرابی نے کہا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ صحابہ کو حکم دیں کہ وہ اس مال میں سے مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اس کی اس بات پر مسکرائے، غصہ نہ کیا، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ اس اعرابی اور دیہاتی آدمی کو کوئی مال دے دیں۔ احباب کرام، اس قدر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اندر حلم غالب ہے، اس قدر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کے اندر بردباری غالب ہے۔ اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے ایک موقع پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال پوچھا کہ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے یہ بات بتائیں کہ آپ پر غزوہ احد سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا؟ غزوہ احد سخت دن تھا، مسلمانوں کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جو درے پر صحابہ کرام کو متعین فرمایا تھا، انہیں یہ مغالطہ لگا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، لہذا بعض صحابہ کرام نے اس درے کو چھوڑ دیا اور پلٹ کر مشرکین نے اس درے کے راستے سے مسلمانوں پر وار کیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی زخمی ہوئے، اور یہاں گویا اس جنگ کے اندر یہ سبق تھا پوری امت کے لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل ترین اتباع کے اندر ہی دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے، اور اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کامل ترین اتباع نہیں ہوگی تو دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر بھی خسارہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس غزوے کے اندر زخمی بھی ہوئے تھے، تو اماں جی نے سوال پوچھا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، کیا آپ کی زندگی پر غزوہ احد سے سخت دن بھی کوئی آیا؟ نبی کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، میرے لیے غزوہ احد سے بڑا دن وہ تھا جب میں اہل طائف کے پاس دین کی دعوت کے لیے گیا تھا، اور انہوں نے بدلے کے اندر مجھے پتھر مارے، مجھے کنکر مارے، لہو لہان کیا۔ جب میں واپس آ رہا تھا تو میرے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام تشریف لائے، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ جو مرضی چاہیں اسے حکم دیں، وہ آپ کی بات کو پورا کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہے۔ تو جو ملک الجبال تھا اس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مخاطب ہو کر فرمایا ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین، اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، اگر آپ چاہتے ہیں
آپ حکم دیں میں اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے اندر مسل کر رکھ دوں، ختم کر کے رکھ دوں۔ احباب گرامی قربان جائیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حلم پر۔ آپ نے ارشاد فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ ولا یشرک بہ شیئا، نہیں مجھے اس بات کی امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اہل طائف کی نسلوں سے ایسے لوگوں کو پیدا فرمائیں گے کہ جو ایک اللہ کی بندگی کرنے والے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ احباب گرامی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے گوشوں کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصل بات یہ ہے، سمجھنے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ہی ہمیں اخلاقیات کو لینا ہے اور اپنے معاشرے کو بہترین، امن والا، محبت والا، استحکام والا بنانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔